آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ ہائی کولیسٹرول کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ کولیسٹرول کی مقدار کو خون میں جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خون کا ٹیسٹ کیا جائے۔ کم از کم 12 گھنٹے کا فاقہ کرنے کے بعد خون کا سیمپل لیبارٹری میں لپڈ پروفائل کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس خون کے نمونہ میں ٹوٹل کولیسٹرول، ایل ڈی ایل کولیسٹرول، ایچ ڈی ایل کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کو ناپا جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی زیادتی کے باعث مختلف اعضاء کو نقصان کا اندازہ ان اعضاء کے مختلف ٹیسٹ کر کے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً نبض اور بلڈ پریشر کو ناپا جاتا ہے، دل کے لیے ای سی جی کی جاتی ہے اور گردوں کے عمل کو جاننے کے لیے خون میں یوریا کی مقدار دیکھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ ہائی کولیسٹرول دل اور شریانوں کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ اس کا پتہ لپڈ پروفائل کے لیے خون چیک کروا کر کیا جائے، جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور اگر یہ زیادہ ہے تو یہ قدم اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے غذا، مروغن غذائیں اور ایسی غذائیں جن میں سیچوریٹڈ فیٹ موجود ہو، مثلاً گھی، مکھن، کریم، پنیر، زردی وغیرہ سے پرہیز کیا جائے اور اس کی جگہ پر سبزیاں، فروٹ، مچھلی کا گوشت اور زیتون کا تیل استعمال کیا جائے۔ غذا کی احتیاط اور ورزش کے ذریعے کولیسٹرول میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ موٹاپا چونکہ ہائی کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ سگریٹ اور تمباکو کا استعمال کم کیا جائے، اس سے خصوصی طور پر ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو کم کرنے اور ایچ ڈی ایل کولیسٹرول کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ الکوہل کا زیادہ استعمال جگر کے فعل میں خلل ڈالتا ہے، بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے اور کولیسٹرول میں اضافہ کرتا ہے، سو اس سے پرہیز رکھیں۔ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو تقریباً ہر 3 سے 6 مہینے میں ایک بار چیک ضرور کروائیں۔ ڈائبٹیز یا شوگر ہونے کی صورت میں نہ صرف شوگر باقاعدگی سے چیک ہونی چاہیے بلکہ کولیسٹرول کا چیک ہونا بھی ضروری ہے۔ آئیے اب ڈسکس کرتے ہیں کہ ایچ ڈی ایل یعنی کہ اچھے کولیسٹرول کو کیسے بڑھایا جائے اور ایل ڈی ایل یعنی کہ برے کولیسٹرول کو کیسے کم کیا جائے۔ ایچ ڈی ایل اگر مقررہ حد سے کم ہو تو وزن کنٹرول کرنے، باقاعدگی سے ورزش کرنے اور سگریٹ نوشی کم کرنے سے بلکہ ترک کرنے سے اس میں اضافہ کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر لہسن کا استعمال ایل ڈی ایل کولیسٹرول کو 7 سے 9% کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ مچھلی کا استعمال اور تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال ایل ڈی ایل کو کم کرنے میں مؤثر ہے۔ مکھن، گھی، بالائی اور پنیر سے ہر ممکن پرہیز بھی بہت مدد دیتا ہے۔ بڑے کا گوشت یعنی کہ بیف اور چربی والے بکرے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ مریض اکثر دودھ کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء جن میں 2% سے کم چکناہٹ ہو تو استعمال کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ چکنائی کم ہونے کے علاوہ دودھ میں کیلشیم اور پروٹین جسم اور ہڈیوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر ان احتیاطی تدابیر سے کولیسٹرول مقررہ حد تک نہیں آتا تو کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہیں۔ کولیسٹرول کو کم کرنے والی ادویات کی کئی قسمیں اور گروپ ہیں، جن میں سٹیٹنز، فائبریٹس، نکوٹینک ایسڈ، ایزیٹیمابائب، بائل ایسڈ ریزنز دوائیاں جو مقبول ہیں۔ ان ساری اقسام کی دوائیاں ویسے تو کافی اچھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ استعمال ہونے والی دوائی سٹیٹنز اور ایزیٹامائب ہے، اس لیے کہ یہ مؤثر بھی ہیں اور ان کی ذیلی اثرات یعنی کہ سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت کم ہیں، اور ان کے استعمال سے ٹوٹل کولیسٹرول کو 20 سے 60% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ایل ڈی ایل میں 15 سے 30% تک کمی لائی جا سکتی ہے اور ایچ ڈی ایل میں 5 سے 15% تک اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پر یہ ادویات کافی محفوظ ہیں، لیکن لوگوں کی بہت کم تعداد میں جگر پر معمولی اثر ہو سکتا ہے اور پٹھوں کا درد اور کھچاؤ تنگ کر سکتا ہے۔ پسند آئی ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو میں سب سے اچھی بات کیا لگی۔ شکریہ۔